انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز جنازے کے بعد دعا کرنا چاہیے؟ نہیں، نماز جنازہ کے بعد دعا منع ہے. جنازے کے بعد دعا کو فقہا منع فرماتے ہیں. مرقات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 134 پر ہے، ولا يدعو للمیت بعد صلاة الجنازہ لأنه يشبع الزیادة فی صلاة الجنازہ. جنازے کے بعد پھر دعا نہ کرے. ہاں قبر پر جا کر بے شک تدفین کے بعد دعا سنت ہے. ایک جامع مسجد میں عشاء کے وقت امام صاحب موجود نہیں تھے. نمازیوں نے مؤذن کی توجہ دلائی کہ اذان نہیں ہوئی، اذان دے دو، لیکن اس نے کہا کہ ارد گرد کی مسجدوں میں اذان ہو گئی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر مؤذن نے نماز پڑھائی. سوال یہ کہ کیا مؤذن کا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ نہیں، غلط طریقہ ہے. ہر مسجد میں اذان سنت موقدہ ہے. وہ مؤذن کاذب ہے اور جھوٹا ہے، اس کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، وہ شریعت کا تمسخر اڑاتا ہے. کچھ لوگ پہلی اور دوسری صف میں جگہ رکھ کر چلے جاتے، کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں، یہ درست ہے. لیکن اگر صفیں کھڑی ہوتے وقت تک وہ لوگ نہیں آئے تو ان کی جگہ ختم کر دی جائے اور کوئی کھڑا ہو جائے. کیا لکھا ہے؟ مچھلی کیا؟ انہوں نے پوچھا کہ ہر مچھلی جائز ہے یا کچھ حرام بھی ہے؟ جس کو مچھلی کہیں گے وہ جائز ہوگی. جھینگا مچھلی نہیں ہے اس لیے وہ ناجائز ہے. وہ ایک سرطان قسم کا جانور ہے، بچھو نما، اور فقہ حنفی کے مطابق حرام ناجائز ہے. صرف مکروہ کہنا ٹھیک نہیں ہے. فقی الہند اور ولی الہند دیوبندیوں کے شیخ المشائخ مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں حرام ناجائز کے لفظ لکھے. حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں. تمہیں اور کوئی بات نہیں نظر آتی؟ ہر جمعہ یہی پوچھتے ہو. اگر ایک شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک مجلس میں دے تو تینوں طلاق واقع ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے بیوی مغلظ ہے، یعنی ناجائز ہو جائے گی. بدعتی کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. فتح القدیر کے علاوہ اور کسی کتاب میں بھی امام صاحب سب کتابوں میں یہی ہے کہ مبتدی کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی. ترمذی شریف جلد اول صفحہ 50 پر ہے کہ عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ بدعتیوں کی مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اخرجوا عن مسجد ھذا المبتدع. شرح عمدۃ الرعایہ کے اندر بھی علامہ علی القاری نے لکھا ہے کہ بدعتیوں کی مسجد میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اگر گھر میں صرف بچے اور عورتیں ہوں تو ان کو مقتدی بنا کر جماعت کرا سکتے ہیں، بشرطے کہ محلے کی جماعت ہو چکی ہو. جب تک وہ جماعت نہیں ہوئی ہے پہنچنے کا امکان ہے، اس لیے مکروہ ہے. جاوید کے معنی ہمیشگی. مچھلی کی کون کون سی اقسام حرام ہے؟ مچھلی سب حلال ہے، چھوٹی بڑی مچھلی ہونا ضروری ہے. نکاح پڑھانے کا شرعی حق کس کا ہوتا ہے؟ لڑکے والوں کا یا پھر لڑکی والوں کا؟ نیز یہ بتائے کہ نکاح پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی پہلے ایجاب قبول یا پھر خطبہ؟ نہیں، پہلے خطبہ پھر ایجاب قبول. حدیث شریف میں ہے کہ خطبہ پڑھ لے ثم یتکلم بالحاجہ. باقی نکاح خوان دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. لڑکے والے لڑکی والوں کو اجازت دے، لڑکی والے لڑکے والوں کو کہہ دے، کوئی ایسی بات نہیں. عام طور پر جدھر لڑکی ہوتی ہے ادھر نکاح منعقد کیا جاتا ہے، تو پھر وہیں سے عالم دین آتے ہیں، اور اگر یہیں سے چلے جائے تو کوئی حرج نہیں. آپ نے ایک دفعہ مونچے قطرنے کے بارے میں فرمایا کہ یہ نفل ہے، پتہ نہیں کیا لگا، امام اعظم کے نزدیک نہیں، مکروہ ہے. نہیں، غلط. صحیح بات یہ ہے کہ مونچے مونڈنا بلیڈ یا اسرے سے منع ہے، اور چھوٹی کرنا یعنی کتروانا کینچی سے یہ سنت طریقہ ہے. جو روایت ابو ہریرہ سے ہو گئی تو کیا ضروری ہے کہ وہ صحیح ہو؟ جی ہاں، جب صحیح سند ہو تب. صحابہ کی تمام روایات صحیح ہے، مسئلہ اسانید کا ہے. حنفی مسلک میں 3 طلاق اگر ایک ہی وقت میں حنفی کی بات نہ کرے، چاروں امام متفق ہے، اس طرح جھوٹے ہو جاؤ گے بالکل. چاروں ائمہ چاروں فقہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ 3 طلاق ایک لفظ ہے، 3 لفظوں سے ایک مجلس میں عمر بھر میں 3 حیضوں میں ایک حیض میں جس طرح بھی دے دیجیے، طہر میں 3 ہی ہوگی. 3 کو ایک سمجھنا یہود و نصارہ کی سازش ہے. جو لوگ اسلامی شاعر باللہ کی تعریف اور نبی کی حمد وغیرہ گانوں کے مزار پر لگا سکتے یا نہیں؟ غلط ہے.
میرے ہمزلف جن کو جبرن نوکری سے فارغ کیا گیا، گھر والوں کو واحد کفیل پریشانی ہے، جناب سے التماس ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین انتظام فرمائے۔ رات کے وقت مرد لوگ سورت یاسین اور خواتین سورت واقعہ پڑھتی رہا کریں اور کثرت سے استغفار و آیت کریمہ پڑھے، جلدی مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص امام سے پہلے سر جھکائے اس کا سر گدھے کے سر؟ جی ہاں، صحیح حدیث ہے، بخاری و مسلم ابو داؤد کی۔ عرض یہ کہ جو لوگ جمعے کی تقریر میں سے پہلے آتے ہیں ان سب کو اونٹ کے برابر ثواب ملے گا یا ان میں سے بعض جو پہلے آئے ہوں؟ ہاں، جو سب سے پہلے آئے ان کو اونٹ کے برابر، جو اس کے بعد آئے گائے کے برابر، جو اس کے بعد آئے بیڑ کے برابر، جو اس کے بعد آئے مرغی کے برابر، جو اس کے بعد آ جائے انڈے کے برابر، جو خطبے کے وقت آئے ان کو انڈے کے چھلکے پکڑوائے جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر لیتے، اجر و ثواب نہیں لکھا جاتا ہے۔ میں نے ایک مولوی کا بیان سنا، میں نے اس کو کہا کہ جہاد کے دوران کفار کی عورتوں سے زنا کرنا جائز ہے، توبہ استغفر اللہ، غلط ہے، زنا کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھے اور وہ شخص کو کوئی حکم کرے تو اس پر عمل کرنا کیسا ہے؟ مطلب یہ کہ حضرت کا ارشاد تو سر آنکھوں پر، لیکن یہ شخص ضروری نہیں ہے کہ صحیح بات نوٹ کر چکا ہو، اس لیے خواب کو شریعت کے ترازو میں دیکھنا ہوگا، اگر شریعت کے موافق ہو تو بہت اچھا، ورنہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ خفاجی نے نسیم الریاض فی شرح الشفاء للقاضی ایاز جلد 4 صفحہ 162 پہ لکھا ہے لأن الرائی غیر ضابط، خواب دیکھنے والے کو پورا یاد نہیں رہتا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر اللہ کے ولی تھے یا نہیں، یہ نیک لوگ ہیں سب کے سب، کوئی شک نہیں، بزرگان دین نیک لوگ ہیں۔ رضا خانی علی بیدی سعید کا ترجمہ یوں کیا، کیا یہ صحیح ہے؟ رضا خانیوں کے ترجمے غلط و جھوٹے ہیں۔ اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے۔ مودودی صاحب کی تصنیفات میں انبیاء اور صحابہ کے خلاف مواد موجود ہے، اس لیے علماء نے ان کو پسند نہیں کیا ہے۔ میرے 6 سال ہو گئے کہ میں لفظ حفظ کر رہا ہوں اور قرآن یاد نہیں ہوتا، عمر بھر یاد کرتے رہے، کیا حرج ہے، ثواب تو پورا ملے گا۔ ٹیلی فون پر نکاح کرنا جائز ہے؟ ٹیلی فون پر نکاح منعقد نہیں ہوگا، نکاح کی اطلاع ہو سکتی ہے۔ اطلاع کا مطلب یہ ہے کہ ایک فریق بما گواہوں کے یہاں ہے، یہ اطلاع اس کو مل گئی کہ آپ کا نکاح منعقد ہو گیا، وہ بھی کم از کم 2 مسلمانوں کے سامنے کہہ دے کہ میں نے قبول کیا ہے، اب نکاح منعقد ہو گیا۔ اس مجلس پر اکتفا کر کے اگر وہ وہاں ہاں کر لے، اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ ایک عورت اپنے خاوند کو اپنا مہر معاف کرے اور کسی اختلاف کی وجہ سے طلاق دینے کی نوبت آئے تو باہر واپس لے سکتی ہے؟ نہیں، ایک دفعہ جب واقعی معاف ہو گیا دوبارہ نہیں لے سکتی۔ ہم کراچی سے باہر دیہات میں رہتے اور ہمارے مسجد میں کوئی مستقل امام نہیں، محلے کا ایک آدمی ہمیں نماز پڑھاتا ہے جبکہ وہ عالم نہیں، لیکن 2-3 صورتیں اس کو یاد ہے، وضع قطع شرع کے موافق ہے، کیا وہ وقت مجبوری ہماری نماز کے پیچھے ہو جائے گی؟ جی ہاں، ہو جائے گی۔ بہت لوگوں سنا ہے کہ آن حضرت کو سبز لباس بہت پسند تھا اور جنت کا لباس بھی سبز ہے۔ دنیا کے اندر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی مقتدر فرد سے ہرا لباس ثابت نہیں ہے۔ رہ گئی جنت کی بات تو وہاں تو شراب بھی پلائی جائے گی اور وہاں پر تو مردوں کو کنگن پہنایا جائے گا اور ریشم کے کپڑے ہوں گے قرآن کریم میں، اس لیے جنت سے استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہرا لباس پہننا مرد ہو کر کے یہ جہنمیوں کی نشانی ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کلمات غلطی سے کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، ایسا شخص کافر مرتد واجب القتل ہے۔ سجدہ سہو میں تحیات کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر دوبارہ سجدہ کیا جاتا ہے جو کہ سجدہ سہو کہلاتے، کیا یہ حدیث میں نہیں ہے؟ حدیث صحیح میں موجود ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ امام کے پیچھے ثنا کے بعد تعوذ و تسمیہ پڑھنا چاہیے؟ نہیں، امام کے پیچھے صرف ثنا پڑھیں گے آپ۔ مسجد حرام مسجد نبوی میں قضا نمازیں پڑھنا منع ہے؟ نہیں، لوگوں کے سامنے منع ہے، بے شک پڑھ سکتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے، اس انتظار میں کہ وہاں جا کے پڑھوں گا، یہ غلط طریقہ ہے، جتنا جلدی ہو سکے پڑھنا چاہیے۔ ایک شخص کی پہلی بیوی زندہ ہو اور اس کی اولاد بھی ہو تو اس کی دوسری بہن یعنی سالی سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، ایک وقت میں ایسی 2 عورتیں جمع نہیں ہو سکتی۔
ایک شخص ہے، اس کی پہلی بیوی زندہ ہے اور اس کے 2 بچے، اس نے اپنی سالی کے ساتھ نکاح کیا ہے، توبہ، نکاح منعقد ہی نہیں ہوا ہے. بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح ایسا حرام ہے جیسے اپنی بہن سے کوئی نکاح کر لے. صرف اس کی بہن نہیں بلکہ اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، ایسی 2 عورتیں کہ اگر ان میں سے ایک مرد سمجھا جائے تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا، وہ دونوں کسی ایک شخص کے پاس ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی. کاروبار میں قرض کی ادائیگی کی پریشانی ہے، کوئی ایسی دعا بتائے. سورۃ یاسین واقعہ رات کو پڑھا کرے، کثرت سے استغفار پڑھے. ایک دعا ایک حدیث میں فجر و مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہو، دوسری حدیث میں فجر و عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہو. اختیار ہے، جس طرح چاہو کرو. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جو شخص حافظ قرآن ہو اگر وہ کسی جرم میں جہنم میں ڈالا جائے تو آگ اس پر اثر نہیں کرے گی، بشرطے کہ اس کو حفظ برقرار رہا ہو؟ دیکھا گیا کہ مجرم حافظ بھول جاتا ہے، روزگار میں رکاوٹ ہے اور مالی پریشانی ہے. جناب سے استدعا ہے کہ رکاوٹ دور ہونے سے کاروبار جانے کے لیے دعا. میں دعا کرتا ہوں اللہ آسان فرمائے. آپ کثرت سے استغفار کریں. نماز میں بہت سے لوگ رفع یدین کرتے ہیں، آپ سے اس کے اسلامی طریقہ. پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین بالاتفاق سنت ہے، اس کے بعد رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے، متروک ہے. صحابہ کرام سے شخص پہ ناراض ہوتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدونہ میں لکھتے ہیں کہ احادیث الرفع کلھا ضعیفہ. پہلی تکبیر کے بعد بقیہ رفع یدین کی تمام احادیث واجب الترک اور ضعیف ہے. میرے والد کو ڈاکٹر نے نیچے اترنے سے منع کیا تو کیا میں اور میرے والد صاحب گھر میں جماعت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی وعید میں کوئی حدیث ہے؟ حدیث شریف میں بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اور شیطان پیتا ہے. کیا صرف ایجاب و قبول بغیر نکاح کے نکاح منعقد ہی یا منعقد ہو جاتا ہے؟ ایجاب و قبول تو ہو لازمی ہے، خطبہ ضروری نہیں ہے، خطبہ سنت ہے. مغرب کی نماز میں آخری رکعت پوری ملی، آخری 2 رکعت کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ 1 رکعت پڑھ کر کے سورت والی قاعدہ کر لے پہلا، پھر کھڑے ہو جائے اور دوسری رکعت بھی سورت والی پڑھ لے اور آخری قاعدہ کر لے. آنکھیں بند کرنا جائز ہے؟ نہیں، نماز کے دوران آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے. صلاۃ اشراق اگر کوئی گھر پر پڑھ سکتا ہے، زیادہ ثواب یہ کہ انتظار کر کے مسجد میں پڑھے. رضاخانی مذہب کے مصنف سعید قادری نے بدعتی بریلیت اختیار کی ہے. اگر ایسا ہے تو چلو ان کا آدمی اور ان کا مذہب لکھا ہے تو یہ ہمارے لیے اور مستند بات ہو گئی. ویسے یہاں سے چپنے کی برکت سے اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، وہ آج کل میں یہی آنے والے ہیں انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ سے خطاب بھی کریں گے. صلاۃ اوابین 4 رکعت یا 6 رکعت؟ صلاۃ اوابین 6 رکعت ہے. ابن الحمام محقق نے اجازت دی ہے کہ 2 سنتوں سمیت پڑھی جائے، لیکن جمہور محدثین و فقہا کہتے ہیں سوا رکعت مغرب کی 2 سنتوں کے علاوہ 6 پڑھی جائے گی. حاتم طائی اور عالیہ نام رکھنا کیسا ہے؟ حاتم طائی تو کافر گزرا ہے، اس کا نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے. عالیہ نام رکھ سکتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ بلندی کے نام منع ہے. میں نے خواب دیکھا کہ میری والدہ مجھے سرخ رنگ کا شربت پیش کر رہی ہے. میں نے اس کو پیا، پھر اس نے اسی شیشے کی گلاس میں پانی پیش کیا جو کہ اس کا ذائقہ پانی کے مقابلے میں اور تھا. مطلب ہے کہ والدہ کی آپ سے محبت بھی ہے اور کچھ معاملات میں سادگی بھی ہے. آپ کو اس سے فیض ہے اور دعائیں مل رہی ہے. فاتحہ خلف الامام عند شافی فرض ہے یا نہیں؟ امام شافی کے ہاں فرض ہو یا نہ ہو، ہمارے مذہب میں امام کی اقتداء میں فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی اور گناہ کبیرہ ہے، بلکہ فاتحہ پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی. بعض کہتے ہیں کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا کی کتاب فضائل اعمال کی اکثر احادیث صحیح و غلط کہتے ہیں، وہ معتبر کتاب ہے. ہمارے علاقے میں تعزیت سے قبل بات کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں، نہیں بات کر سکتے ہیں، لیکن تعزیت میں جا کے تعزیت کی باتیں مناسب ہے. علماء دین اس بارے میں کہ ایک دن بکر مسجد میں آیا تو دیکھا کہ امام موجود نہیں تو زید امامت کے لیے آگے ہوا. بکر کو معلوم تھا کہ زید کا وضو کسی وجہ سے درست نہیں ہے اور بکر نے انفرادن نیت کر لی مطابق زید کا کیا، تو کیا نہیں؟ ایسے صورت میں تو بکر زیادہ جہنم جانے کا لائق ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ امام بے وضو ہے اور تمام مسلمانوں کی نماز برباد ہو رہی ہے اور یہ خالی اپنی نیت کرتا ہے.
یہ اس نیت کی وجہ سے بھی تباہ و برباد ہو چکا ہے. اس کو چاہیے تھا کہ اس کو روک لیتا کہ آپ کا وضو نہیں، ورنہ نمازیوں کو بتاتا کہ بھئی یہ شخص بے وضو ہے. کیا عورتوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا سکتی ہے؟ مکروہ ہے، ثواب نہیں ملے گا اس کا. اگر میں ایک عدد ٹی وی خریدا اپنے بچوں کے لیے اور مجھے موت آ پکڑے تو کیا میرے مرنے کے بعد میرے اعمال نامے میں، آپ کے اعمال نامے میں بچو اور سام کے علاوہ قبر کے اندر کتے چھوڑے جائیں گے؟ کیونکہ آپ نے اپنے گھر پر بازار بنا کر کے گناہ کا بازار بنا کے گئے ہیں. آپ کی قبر ایسی آگ سے بھری جائے گی کہ ایسی کوئی اور قبر نہیں بھری گئی ہوگی. کیا جمعے کے دن کے لیے موت کی دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ دعا نہ کریں. اس طرح دعا کرے کہ یا اللہ ایمان پر شہادت کی موت نصیب فرما. میرے بھتیجے کو 2 سال کی عمر سے برس کی بیماری ہے، بہت پریشانی ہے، اللہ پریشانی دور فرمائے. قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے والے اور نہ سمجھنے والے میں فرق اور فضیلت، سمجھنے والے درجے میں اونچے ہیں اور نہ سمجھنے والے کم ہیں. زور کی نماز میں 5 منٹ رہ جائے تو پہلے میں سنتیں پڑھنی چاہیے یا تحیۃ الوضو؟ نہیں، سنت موقدہ پڑھی جائے. اب پانی کی ٹینکی میں چوہا گر جائے تو زندہ نکال دیا جائے تو پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، احتیاطاً کچھ پانی پھینکا جائے اور باقی جب جانور اندر مرا نہیں ہے تو نجاست تاری نہیں ہے. گزشتہ شب جمعے کو مدنی مسجد تبلیغی مرکز میں تبلیغی جماعت کے ہفتواری اجتماع میں مولانا محمد احمد باولپوری نے جنگ حنین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس جنگ میں اللہ نے آن حضرت صدیق اکبر کا ساتھ چھوڑ دیا اور جبھی صحابہ کرام اس جنگ میں مارے گئے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ مولانا محمد احمد صاحب کو اللہ تعالی ہدایت دے، ان کی بیشتر باتیں غلط ہیں اور ان کا موضوع اور ان کا عنوان تقریباً خلاف شرع ہوتا ہے. احادیث کے مطابق امام مہدی کے ساتھ جو فوج کی پیشنگوئی کی گئی ہے کیا وہ وجود میں آ چکی ہے؟ کچھ ہری پگڑی والے تو نظر آ رہے ہیں کہ یہ دجال کے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہدی کے لوگ بھی کہیں ہوں گے، انشاءاللہ نکل آئیں گے. اہل حق سب کے سب امام مہدی کے لوگ ہیں. ہم شام کو فٹ بال کھیلتے اور ہمارے ساتھ ایک قادیانی اور چند شیعہ بھی ہوتے ہیں. ہم پہلے اس کا بائیکاٹ کر چکے تھے لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ داخل ہوا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا. یوں وہ اپنے تعلقات سے لڑکوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں. بہرحال اگر وہ مسلمان ہو رہا ہے تو بہت اچھا، اور اگر وہ نقصان کر رہا ہے تو بچنا ضروری ہے. خدمت کے اس پرفتن دور میں الحمدللہ قرآن پاک جو ایک عظیم کتاب ہے اس کو عام کرنے کے لیے کراچی شہر میں محفل قرآن منعقد ہو رہی. ماشاءاللہ قرآن حضرات اپنی تلاوت سے لوگوں کو مستفید، لوگوں کو جذبہ بھی بڑھتا ہے، قرآن کے ساتھ دلی وابستگی بھی ہوتی ہے. میری آپ کی خدمت عرض ہے کہ مدرسہ سن نہیں، ہمارے ہاں اس قسم کے وہ مجلس سے نہیں ہوتی ہے. یہ مجلس ایسے بازاری لوگوں کی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ قاری آیا، وہ قاری آیا، آتے سے رکھے، وہ آتے سے رہے، سب غلط بات ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خلاف شرع مجلس ہے بالکل.